Bismillahirrahmanirrahim. Slide number 1. The facilities of assessment and evaluation of special students and programs by Madam Humaira Banu. पिछली कैसेट में टेस्ट फाइनलाइजेशन तक रिकॉर्ड हुआ था. अब हम फिर एक दफा टेस्ट फाइनलाइजेशन को देख लेते हैं कि टेस्ट फाइनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हर लिहाज से सेटिस्फैक्ट्री एनालाइज कर लेते हैं, यानी अच्छे या बुरे आइटम्स जो हैं वो उसमें निकलते हैं. हर लिहाज से हम दोनों प्रोसेस में करते हैं, अच्छे भी आइटम्स देख लेते हैं और बुरे भी. हम कह सकते हैं कि टेस्ट फाइनलाइजेशन इज बेसिकली आइटम फाइनलाइजेशन. अगर हमने पायलट टेस्ट में फॉर एग्जांपल 10 सवाल बनाए हैं तो उन्हें टेस्ट फाइनलाइज करते वक्त 6 कर देंगे, यानी जायद या गैर जरूरी सवालात को हम निकाल देते हैं. यहाँ तक तो मिड टर्म एग्जाम से पहले तक था. अब आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम द फर्स्ट लेक्चर वाज डिलीवर्ड ऑन 5th of December 2008. इसमें सबसे पहले है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली हमें कुछ कंसिडरेशन को जहन में रखना होता है, यानी चंद लाजमी बातें हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना होता है टेस्ट एडमिनिस्टर करते हुए. सबसे पहली है प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो बच्चे को टाइम बता देते हैं. इसके अलावा सब्जेक्ट का कंटेंट पहले से एलोकेट होना चाहिए. फिर उस बच्चे की क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इसको ये भी बता दिया जाता है, यानी प्लेस की सिटिंग भी पहले से इसको बता दी जाती है. इसका मतलब हमारे 2 बड़े सेटअप होते हैं, इनका ताल्लुक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के साथ होता है. तमाम रिक्वायर्ड चीजें मसलन पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह, यानी जो कुछ बच्चे ने पेपर के ड्यूरिंग द एग्जाम इसमें इस्तेमाल करनी है, बच्चे को कहते हैं कि वो लेकर आए, यानी तमाम रिक्वायर्ड चीजें जिससे उसने पेपर को सॉल्व करना है. हमारी सीटिंग कमरे में होगी या डिपार्टमेंट के अंदर सारा कुछ होगा, जो कुछ भी पेपर वगैरह लेना होगा वो विद इन द प्रेमिसेस लेना होगा. कुछ टेस्ट सीटिंग ऐसी होती है जिसमें इनफॉर्मल भी होती है, मतलब हमें प्रेमिसेस से निकल कर लेना होता है. यानी पहले हमने देखा था कि विद इन द डिपार्टमेंट बाज़ वक़्त टेस्ट को आउट ऑफ द डिपार्टमेंट भी लेना पड़ता है या क्लास से बाहर भी. फिजिकल एजुकेशन की स्किल को चेक करना है तो वो डेफिनेटली क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकती, हमें अटैच प्लेस में जाना होगा. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट और रिक्वायरमेंट वी सेलेक्ट द नेचर ऑफ टेस्ट. ये तो फर्स्ट कंसिडरेशन थी प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड. अब नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट. कंपैरिजन करना है 2 बड़े कंपोनेंट्स में, हमें सिटिंग अरेंजमेंट में 2 बड़े कंपोनेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करना है. नंबर 1 इंडिविजुअल सिटिंग और नंबर 2 ग्रुप सिटिंग. व्हाटएवर द सिलेक्शन वी हैव, कुछ और सब कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको सामने रखना है. जैसे वेंटिलेशन, वहाँ का जो है आबो हवा बहुत अच्छी हो, प्रॉपर लाइटिंग हो एग्जाम्स में, और इसके बाद चेयर और टेबल भी कंफर्टेबल हो, एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल हो. देन इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो बच्चा जो है वो पेपर देख कर थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं. तो इसी सूरत हाल में इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए पानी वगैरह भी तैयार रखते हैं. ये छोटी सी ग्रुप या इंडिविजुअल सिटिंग हो, हमें जहन में रखनी होती हैं ये बातें भी. अब ग्रुप में 2 बड़ी चीजें मद्देनजर रखते हैं, यानी रो सिटिंग होगी या कॉलम, यानी जो भी अरेंजमेंट सिटिंग होगी वो कॉलम वाइज होगी कि रो वाइज. अब कॉलम वाइज से ये ना कि एक दूसरे के पीछे बैठे, रो वाइज एक दूसरे के साथ. अगर हम ऑन द होल देखिए तो जो रो सिटिंग होगी वो डेफिनेटली कॉलम भी होगी, जो कॉलम सिटिंग होगी वो रो सिटिंग भी होगी. यानी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे रो हो या कॉलम हो, वो एक ही एट ए टाइम दोनों सिटिंग को मीट कर रही होती है. और मिनिमम जो है वो 3 फीट डिस्टेंस होना चाहिए चारों तरफ से, यानी आगे पीछे दाएं बाएं चारों जानिब से मैक्सिमम 3 फीट का डिस्टेंस हो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. सर्कल, यानी क्लासरूम की जो सिटिंग अरेंजमेंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो सर्कल या सेमी सर्कल सिटिंग नहीं होती. जो भी सिचुएशन हो इसमें कम अज कम
3 feet لیفٹ اینڈ رائٹ فرنٹ اینڈ بیک سے، یعنی چاروں طرف سے فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو تھرڈ ہے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کی کنسیڈریشن، وہ ہے اناؤنسمنٹ ود ریگارڈنگ پیپر اسٹارٹنگ، یعنی پیپر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا کلاس روم میں ایگزامینیشن ہال میں کیا کیا اناؤنس کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ٹو اناؤنس دا چائلڈ اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹائم، یعنی بچے کو بتا دیا جائے کہ اتنے بجے پیپر اسٹارٹ ہو اور اتنے بجے ختم ہوگا۔ نمبر 2 ٹو ڈسکرائب دا لینگویج موڈ ٹو دا چائلڈ، یہ بھی بچے کو پتا ہو کہ وٹ will be the language in the test. Number 3 to aware the child about the rules like selection of ink, color. Number 4 to avoid any bad or cheating material as well as the restriction imposed against each question. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچے کو چیٹنگ مٹیریل سے اوائڈ کرنا ہے اور تمام رکاوٹیں جو ہے وہ اس کو حائل کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہیں کرنے دینی چاہیے یا ہونی چاہیے ڈیورنگ دا پیپر۔ نمبر 6 ٹو اویئر دا چائلڈ فرام ویئر دا چائلڈ ہیز ٹو ٹیک دا ٹیسٹ اور ڈراپ دا ٹیسٹ۔ یہ پاکستان میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن فارن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ سے ٹیسٹ لینا ہے، یعنی ان کو ایک 6 پوائنٹ بتا دیا جاتا ہے، وہیں سے ٹیسٹ لینا ہے اور وہیں پہ ٹیسٹ انہوں نے کرنے کے بعد وہیں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ رکھ کر جانا ہے۔ تو یہ بچے کو پتا ہو کہ فرام ویئر ہی دا چائلڈ ہیز ٹو ٹیک دا ٹیسٹ اور ڈراپ دا ٹیسٹ۔ ہمارے یہاں تو ہم لوگ ایگزامینر کو یا جو بھی چیک کرواتے ہوتا ہے اس کو پکڑا دیتے ہیں، لیکن فارن کنٹریز میں اسٹوڈنٹ کو کسی خاص جگہ سے اٹھا کر ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہیں پر رکھنا ہوتا ہے، یعنی انٹائرلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی رسپانسبل ہوتا ہے وہاں پہ۔ اسپیشل چائلڈ کے لیے ہمیں اڈاپٹیشن کرنی ہے ود ریگارڈ ٹو ایچ ڈسیبلٹی، ہمیں ڈفرینٹ اڈاپٹیشن جو ہے وہ ٹیسٹ میں یا ایگزامس میں لے کر آنی ہوتی ہے۔ اڈاپٹیشن آف کنٹینٹ فار ایگزامپل، کہ کہاں کہاں آسانی پیدا کرنی ہے، کتنا کنٹینٹ فوکس کیا ہے اس بچے کے لیے موڈ آف لینگویج کے اندر لے کر جانا ہے۔ فار ایگزامپل سائن لینگویج، بچے نے اگر کوئی ڈیف اینڈ ڈم ہے تو اس کے لیے سائن لینگویج ہونی چاہیے، کوئی بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے آڈیو کیسٹ ریکارڈر ہونا چاہیے، اور سٹنگ ارینجمنٹ بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اور فار ایگزامپل HIC ہے تو وہ اپنی ویژول جو اس کی باقی ماندہ سماعت ہے اس کو وہ استعمال کر سکے۔ اگر اسٹوڈنٹ کو لائٹ پرسیپشن ہے تو اس کو مناسب روشنی ملے، کلر کنٹراسٹ ہو پیپر میں بلیک اینڈ وائٹ، تاکہ اس کو دیکھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ انوائرمنٹ کی سیفٹی کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن، تمام اپس اینڈ ڈاؤن کو دیکھنا ہے۔ فل ٹائم اسسٹنس جو ہے وہ مختص کرنا ہوگی ان بچوں کے لیے۔ ٹائم ایلوکیشن بھی اس کی اپنی لینگویج میں جا کر بتاتے ہیں، یعنی جو بھی بچے کی ریکوائرمنٹ ہے لینگویج کی، اس کی ڈسیبلٹی کے لحاظ سے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ کی ہے ہمیں وہاں پہ اڈاپٹیشن لانی ہے۔ فزیکل ارینجمنٹ کے نتھنگ اباؤٹ، تو ہمیں اس طرح کی تمام جو ہے اڈاپٹیشن وہ لانی ہوگی۔ یہ تو تھا تھرڈ کنسیڈریشن ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا، اناؤنسمنٹ ود ریگارڈنگ پیپر اسٹارٹنگ، اس میں ہم نے ڈسکس کیا اڈاپٹیشن آف کنٹینٹ کو۔ اب جو فورتھ کنسیڈریشن ہے جس کو ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کرتے وقت ہمیں لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے ٹیسٹ ایکٹیویٹیز۔ اگر ہمارا پیپر وربل اور پرفارمنس دونوں حصوں پر مشتمل ہے، یعنی بچے نے جب پیپر کرنا ہے تو اس نے وربلی بھی بیان کرنا ہے اور فار ایگزامپل پرفارمنس بھی کرنی ہے، تو اے اور بی میں کوئی فار ایگزامپل کوشچن نمبر اے یا 1 یا 2 ہے تو اس میں کوئی پکچر یا کوئی ڈائیگرام یا گراف ہے، یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں سے کروانی ہے ڈیورنگ دا پیپر، یا بچے کو بلوا کر سننے میں تصاویر بنوانی ہوگی تو چینج لانے کا بچے کو انفارم کیا جائے گا پہلے سے ہی۔ یعنی ٹیسٹ ایکٹیویٹیز ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا وربلی یا اس سے کوئی پکچرز بنانی ہے، اس طرح کی تمام جو اناؤنسمنٹ ہے یا چینجنگ ہے وہ بچے کو پہلے سے انفارم ہونا چاہیے تاکہ بچہ اس کو پہلے سے آگاہی دی جائے تاکہ بچہ مینٹلی پریپیئر ہو کر آئے۔ نیکسٹ نمبر 5 کنسیڈریشن ہے ٹیسٹ ڈیفیکلٹی۔ ٹیسٹ ڈیفیکلٹی میں یہ ہے کہ اگر مناسب ہو، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، اگر مناسب ہو تو اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہو کہ، اور یہ چائلڈ ٹو چائلڈ اسٹوڈنٹ پہ ویری کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ مے بی یو آنسر آل کوشچن
10 में से 5 करने हैं, कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है. तो ये तमाम बातें जो है वो स्टूडेंट को बतानी होगी. इट इज लेफ्ट टू द चाइल्ड इफ ही हैज एनी चॉइस इन गिवन क्वेश्चन. नंबर 6 है कंसिडरेशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज. कंफर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज का ताल्लुक वहाँ होता है जहाँ कोई ऐसा टेस्ट हो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो. स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है. सवालों के जवाब दे, दूसरों को ना बताए, एज अ स्टूडेंट वहाँ बोल कर नहीं देनी होती. तो कंफर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेगी. नंबर 7 है टाइम्ड टेस्ट. स्टूडेंट को जब भी पेपर दे हर क्वेश्चन का टाइम एलोकेशन या स्टार्टिंग या और एंडिंग टाइम जो है वो बता देना चाहिए लाजमी तौर पर. और लुक इनटू द एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी जितनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा तो स्टूडेंट्स को टाइम लाइन जो है वो सेट करके बता दी जाए. इसके बाद मैडम हमारा ने हमें एक हैंड आउट दिया था, उसमें ऑर्गेनाइज वे में यहाँ इन बातों को दोबारा बयान किया गया है. हम उन्हें फिर देख लेते हैं. Before test administration begins, each of the following factors should be explained by the tester in language appropriate to the student's age and ability level. Number 1 है इसमें length of the test. Tell the student approximately how long the test will take, either in terms of hours and minutes or classroom activities. Next है test activities. Briefly describe the types of activities involved, for example, listening, looking at pictures, talking, reading, writing, doing maths, and so forth. If several different activities are required, let the students know that test tasks will change. Next is test difficulty. If appropriate, inform the student that there will be both easy and difficult items. Let the student know that he or she is not expected to answer every question correctly because some were designed for older age groups. The second last heading is confirmation of responses. Advise the student that he or she will not be told if answers are right or wrong. The tester cannot give information about response accuracy. This is the last point, timed test. If parts of the test are timed, tell the student so he or she will know that speed is important. If a stopwatch will be used for timing, show it to the student and demonstrate its use. अब next है general guidelines for testing administration. इसको हम देखते हैं कि वो क्या है. जनरल गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं टेस्ट के हवाले से जिन्हें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल अगर पेपर पेंसिल है तो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं. लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस. एक्यूरेसी कितनी क्लियर है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, हर लफ्ज की पिच कैसी है, बोल कर जवाब देना है. यानी जिस तरह का भी टेस्ट होगा, ओरल होगा, रिटन होगा, किस तरह का भी होगा, तो इन बातों को लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होता है. नंबर 1 स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट फॉर रेपिटेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स. स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसको रिपीट कर दिया जाए. तो जहाँ जरूरी है रिकॉल का मौका नहीं मिलना चाहिए. चाइल्ड इज टेकिंग द टाइम. स्टूडेंट रिपीट करने को कहते हैं. इंटेंशन होती है कि वो रिपीट कर सकें. जहाँ जरूरत हो, जरूरी नहीं हर जगह पे हो, जहाँ जरूरत है वहाँ पे रिपीट कर दिया जाए. नंबर 2 इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिपीट रिस्पॉन्सेस. इस चीज से मुताल्लिक है कि अगर टीचर ने नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने जवाब दे दिया तो टीचर ने नहीं सुना, तो मुमकिन है कि जवाब जो है ठीक हो, टीचर के ना सुनने की वजह से स्टूडेंट को 0 मिल गया, बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं थी. जब टीचर कहता है कि रिपीट करो, अब बच्चे ने तो पहले ठीक सुनाया हो, मैं भी ठीक सुनाया हूँ, लेकिन टीचर ने नहीं सुना, तो टीचर अब कहेगा कि रिपीट करो, तो बच्चा जवाब देना पसंद नहीं करता. अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर होता है, यानी वो उसको शायद ये लगे कि जो मैंने पहले जवाब दिया है वो ठीक नहीं है. बच्चे को कहा जाए कि रिस्पॉन्स को रिपीट करे, बी केयरफुल. तो
بعض اوقات بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میرا پہلے والا جواب درست نہ تھا، وہ اب مختلف جواب دے دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کے مارکس ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں، یہ جنرل گائیڈ لائن ہے جس کو ہمیں ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے وقت ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس ماڈیفکیشن آف دیئر رسپانس. بعض اوقات ہم سوال پوچھتے ہیں، بچہ جواب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جواب نہیں ہے، ہم اس کے سیکنڈ رسپانس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. یعنی بچے نے جواب تو دیا لیکن وہ خود ہی کہہ دے کہ یہ والا جواب درست نہیں ہے، تو ہم اس کے بچے کے کہنے پر اس کے سیکنڈ رسپانس جو ہوتا ہے اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. کچھ صورت میں صرف ایک ہی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اگلے کوشچن پر چلے گئے، بچہ اپنی آپشن بی کو کر لے، یعنی پہلے اس نے اے آپشن کہی اور بعد میں بی آپشن کہی، تو اگر سوال کی جو نیچر اجازت دیتی ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل اگر ملٹیپل چوائس کوشچن ہے اور اس میں اے بی سی اور ڈی 4 آپشن ہیں، اگر بچے نے پہلے بی آپشن کو درست کہا ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ بی نہیں بی درست ہے، تو ہم اس صورت میں تو کر سکتے ہیں، اس کی آپشن کا چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دو ہی آپشن اے اور بی یا یس اور نو ہو تو ایسی صورت میں ہم چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یا تو وہ اے آپشن درست ہوگی یا بی، یا یس ہوگا یا نو. اگر بچے نے پہلے یس کہہ دیا ہے اگر وہ نو، اس کے پاس صرف ایک چوائس باقی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. If there is yes or no, then there is no choice to change the response. اب نمبر 4 جو ہے جنرل گائیڈ لائن فار ٹیسٹنگ ایڈمنسٹریشن، وہ ہے کنفرمنگ اینڈ کریکٹنگ اسٹوڈنٹس رسپانس. ایز ایگزامنر ہمیں اسٹوڈنٹس کے رسپانسز کو کسی وقت غلط یا صحیح نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہم بچے کا پیپر لے رہے ہیں، ہم اسی وقت اس کے کوشچن کو یس اور نو نہیں کر سکتے. ہم فار ایگزامپل اگر بچہ کہتا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو وجود میں آیا، یہ جواب تو اس کا ٹھیک ہے لیکن ہمیں اسی وقت کنفرم نہیں کر کے دینا. اس سے ڈو اور ڈو ناٹ ہم کنفرمیشن تک نہیں پہنچ سکیں گے. ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں صحیح جواب کو کنفرم اور غلط کو درست کر کے بچے کو نہیں بتانا ہوگا. نمبر 6 ہے جنرل گائیڈ لائن فار ٹیسٹنگ ایڈمنسٹریشن کی ری انفورسنگ اسٹوڈنٹ ورک بیہیویئر. ڈیورنگ ایگزامینیشن ہم موو کرتے ہیں، اگر جاتے جاتے بتا دیں بچے کو جواب سے یہ غلط طریقہ ہوگا، ہم اس کو ری انفورس تو کر سکتے ہیں لیکن جواب نہیں بتا سکتے. مثلا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویری گڈ، کنٹینیو، گڈ لک، کیپ اٹ اپ، یو آر ٹرائنگ بیسٹ. ہم اسے پش اور موٹیویٹ تو کرتے ہیں لیکن تاکہ بچہ پیپر کرتا جائے، لیکن پھر بھی ہم اس کو صحیح جواب نہیں بتائیں گے. بچہ اس طرح سے بچہ موٹیویٹ ہوگا، اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی، بچہ اپنے کوشچن کا آنسر کرتا رہے گا. نمبر 6 ہے جنرل گائیڈ لائن انکریجنگ اسٹوڈنٹس ٹو ریسپونس. انکریجنگ اسٹوڈنٹس ٹو ریسپونس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات بچے پیپر دیکھتے ہی بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، آئٹمس کو نہیں دیکھتے، تو بچوں کو آ تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ کوشش کریں، ٹرائی ٹو میک اٹ، گیس اٹ، یو کین ڈو اٹ، جسٹ گیس. لیکن پیپر ہم نے پھر بھی بچے کو نہیں کروانا، ہم صرف اس کو انکریج کر رہے ہیں. نیکسٹ نمبر 7 از کوشچننگ اسٹوڈنٹ. کچھ سوالوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے جس میں سوال فردر کرنے پڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیل می مور اباؤٹ اٹ. اس طرح کے کوشچنس کرنے پڑ جاتے ہیں. اس کا مقصد پرومپٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس پرومپٹ کے تحت ہم اسکور نہیں بڑھاتے، فری ہینڈ دیتے ہیں بچے کو، اوپن کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ایڈ کر دے، پش کر رہے ہوتے ہیں بچے کو آگے کی طرف. ہم اس کی شائنس کو ختم کرتے ہیں. ملٹیپل کوشچنز میں کیوں کریں گے اور فزیکل پرومپٹ سے بچہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، تو ہم بچے کو پھر کوشچنز کریں گے مزید تاکہ وہ مزید اس کے بارے میں جان سکے. نمبر 8 ہے کوچنگ. دس از دا لاسٹ. کوشچننگ اور کوچنگ انکریجمنٹ سے مختلف ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو کوشچن تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. ٹیسٹر کو کوچ نہیں کرنا، اپنے رسپانس کی کوئی ویلڈیٹی امپورٹنس نہیں رہے گی اس طریقے سے. اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ بائی پٹنگ دا ورڈ مے بی. فار ایگزامپل اگر ٹیچر بچہ آنسر پوچھ بھی لیتا ہے تو ٹیچر مے بی کا ورڈ یوز کر دے تو مے بی ایسا ہو.
तो बाय पुटिंग द वर्ड मे बी टीचर बच्चे को रोक नहीं रहा, लेकिन वो आंसर भी नहीं दे रहा. क्लासरूम में कोचिंग हो सकती है लेकिन पेपर में नहीं. वी डोंट हैव टू करेक्ट और इनकरेक्ट द क्वेश्चन. इसमें दो तरह की बड़ी अहम बातें हैं कि या तो बच्चे अपनी एबिलिटी दिखाएं या टीचर अपनी एबिलिटी को दिखाए. पेपर में अगर टीचर बता देता है इसमें उसकी अपनी कोई बच्चे की एबिलिटी निखर कर सामने नहीं आएगी. तो टीचर की कोशिश ये होनी चाहिए कि इजी टू मेक द चॉइस. ये जो लेक्चर था ये तो मैडम ने क्लासरूम में दिया था, लेकिन इसके बाद एक हैंड आउट दिया था जिसमें इन्हीं जनरल गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन को एक मुनज़्ज़म तरीके से लिखा हुआ था. हम इसको देखते हैं कि वो क्या है. सबसे पहले है स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर रेपिटिशन ऑफ टेस्ट आइटम. इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट ऑफन आस्क द टेस्टेड टू रिपीट द क्वेश्चन. This is usually permissible, permissible, permissible as long as the item is repeated verbatim, verbatim, verbatim and in its entirety. However, repetition of memory items measuring the student's ability to recall information is not allowed. Number 2, next heading है asking students to repeat responses. Sometimes the tester must ask the student to repeat a response. Perhaps the tester did not hear what the student said, or the student's speech is difficult to understand. However, the tester should make every effort to see or hear the student's first answer. The student may refuse to repeat a response, or thinking that the request for repetition means the first response was unsatisfactory, answer differently. Number 3, general guidelines is student modification of responses. When students give one response, then change their minds and give a different one, the tester should accept the last response. Even if the modification comes after the tester has moved to another item, however, some tests specify that only the first response may be accepted for scoring. Number 4 is confirming and correcting students' responses. The tester may not in any way, verbal or non-verbal, inform a student whether a response is correct. Correct responses may not be confirmed. Wrong responses may not be corrected. This rule is critical for professionals who both teach and test because their first inclination, inclination is to reinforce correct answers. Number 5 is reinforcing students' work behavior. Although testers cannot praise students for their performance on specific test items, good work behavior can and should be rewarded. Appropriate comments are, "You are working hard," and "I like the way you are trying to answer every question." Students should be praised between test items or subtests to ensure that reinforcement is not linked to specific responses. Next, number 6 is encouraging students to respond. When students fail to respond to a test item, the tester can encourage them to give an answer. Students sometimes say nothing when presented with a difficult item, or they may comment, "I don't know," or "I can't do that one." The tester should repeat the item and say, "Give it a try," or "You can take a guess." The aim is to encourage the students to attempt all test items. Next, number 7 is questioning students. Questioning is permitted on many tests if, in the judgment of the tester, the response given by the student is neither correct nor incorrect. The tester repeats the student's answer in a questioning tone and says, "Tell me more about that." This prompts the student to explain so that the response can be scored. However, clearly wrong answers should not be questioned. Next, number 8 is coaching.
Coaching differs from encouragement and questioning in that it helps the student arrive at an answer. The tester must never coach the student. Coaching invalidates, invalidates, invalidates the student's response. Test norms are based on the assumption that students will respond without examiner assistance. Testers must be very careful to avoid coaching. اب ہینڈ آؤٹ میں جو لاسٹ ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف ٹائم آئٹمز ہے. میڈم نے تو کلاس میں نہیں کروایا تھا لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. Some tests include timed items. The student must reply within a certain period to receive credit. In general, the time period begins when the tester finishes the presentation of the item. A watch or clock should be used to time student performance. یہ تو تھی جنرل اسپیسیفک گائیڈ لائنس جن کو ہم نے پہلے جو میڈم نے کلاس روم میں لیکچر دیا تھا وہاں سے پڑھا اور اب بعد میں جو انہوں نے ہینڈ آؤٹ کیا تھا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر آئٹم انالیسس. اس لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے پیچھے کی جانب ویڈیو بنائی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کہ بیسیکلی ہم ٹیسٹ کا ٹاپک جو ہے کور کر رہے ہیں. تو ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے ٹیسٹ انسٹرکشن کے پڑھا, پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن, دین ٹیسٹ اسکورنگ, ٹیسٹ ایویلویشن. چار ٹائم. سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹ انسٹرکشن کو دیکھا. پرپزز آف ٹیسٹ انسٹرکشن, ٹائپس آف ٹیسٹ, ڈومینز آف ایجوکیشن. اس میں 3 ڈومین تھی, کوگنیٹو ڈومین, سائیکوموٹر ڈومین, سبسٹنس ڈومین. ہم نے اتنا زیادہ فوکس کوگنیٹو ڈومین پہ رکھا. اس کوگنیٹو ڈومین میں ہم نے 6 بیسک ایبلٹیز کو پڑھا جو کہ نالج, کمپریہینشن, اپلیکیشن, انالیسس, سنتھیسس ایبلٹی اور ایویلویشن ایبلٹی. دین ہم نے اسٹیپس ان ٹیسٹ انسٹرکشن پڑھا جس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن دا یونیورس آف ٹیسٹ, دین لینتھ آف دی ٹیسٹ کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں ہم نے ایک سائڈ آبجیکٹیوز رکھے جو کہ بیسک ایبلٹیز تھی, اور دوسری سائڈ پہ ہم نے فار ایگزامپل ہمارا میتھس کا ٹیسٹ ہے یا جو بھی کس قسم کا بھی ٹیسٹ ہے اس سبجیکٹ کا بھی, ہم نے اس کلاس کے لحاظ سے سبجیکٹ کے لحاظ سے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو ڈیوائڈ کر دیا, سبٹریکشن, ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. اور ہم نے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کرتے وقت یہ بات خاص طور پر بہت سی تھی, اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا تھا کہ کوئی بھی خانہ جو ہے وہ خالی نہ چھوٹے. 6 کی 6 ایبلٹیز جو ہے وہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کے تھرو چیک. دین ہم نے نمبر 4 پہ کنسٹرکٹنگ آئٹمس کو دیکھا. اب کنسٹرکٹنگ آئٹمس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فرام ویئر وی ڈیولپ آئٹمس, وٹ ٹائپ آف آئٹم اور ہاؤ مینی آئٹمس آف وٹ ٹائپ کو ڈسکس کیا. دین ہم نے گروپس کو ڈیوائڈ آئٹمس کے گروپ کو دیکھا. اسٹرکچرڈ رسپانس آئٹم نمبر 1 گروپ تھا, ریسٹرکٹیو رسپانس آئٹم, اینڈ دین فری رسپانس آئٹم. یہ تو تھرڈ گروپ آئٹمس کا. دین ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کو ڈسکس کیا جس میں سب کا تعداد بچوں کو نکالنے. بچوں بننے سے پہلے ہم نے ٹیسٹ لگایا. دین ہم بچوں کا ویک اور اسٹرانگ ایریا سے ہم کو دیکھ لیتے ہیں. پھر پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہم نے آئٹم انالیسس کیا. آئٹم انالیسس میں 3 باتوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا تھا. نمبر 1 ڈفیکلٹی لیول آف آئٹم, نمبر 2 ڈسکریمنیشن آف دی انڈیکس آف ایچ آئٹم, اور نمبر 3 اسٹرکچر افیکٹ آف ایچ آئٹم. The test is based on structured response items. اب لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیسٹ فائنلائزیشن, جس کے ذریعے ہم ٹیسٹ کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ٹیسٹ کے دونوں پروسیسز کو دیکھ لیتے ہیں. ٹیسٹ فائنلائزیشن از بیسیکلی آئٹم فائنلائزیشن. ٹیسٹ فائنلائزیشن کے بعد ہم نے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کو ڈسکس کیا. اس میں ہم نے پریپریشن آف دی چائلڈ, ارینجمنٹ, اناؤنسمنٹ ود ریگارڈنگ پیپر اسٹارٹنگ,
फिर हमने एडाप्टेशन ऑफ कंटेंट्स को भी डिस्कस किया था, देन टेस्ट एक्टिविटीज टू टेस्ट डिफिकल्टी, कंफर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस, टाइम स्पेंट, encouraging students to respond, questioning students as coaching. जनरल गाइडलाइंस को भी फोकस किया कि जनरल गाइडलाइंस क्या है। इन तमाम लेक्चर्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो किया गया था वो आइटम एनालिसिस के लिए था। आइटम एनालिसिस को अगर कि हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन Bismillahirrahmanirrahim. Slide number 2. The Certificate of Assessment and Evaluation of Special Students and Programs. Slide number 1 में हम आइटम एनालिसिस से पहले जितने लेक्चर्स दिए गए थे उनको ऑर्गेनाइज तरीके से देख रहे थे कि हमने आइटम एनालिसिस से पहले क्या क्या पढ़ा था। तो स्लाइड नंबर 1 में बात हो रही थी कि हमने आइटम एनालिसिस को पहले भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पहले पढ़ा उसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ों को फोकस किया था। वहाँ पे हमने स्टैटिकल पढ़ा था कि हम आइटम एनालिसिस में डिफिकल्टी इंडेक्स देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखते हैं। यानी आइटम एनालिसिस में हम ये 3 चीज़ें निकालते हैं। अब ये जो लेक्चर 17 दिसंबर 2008 को दिया गया था, इसमें हमने 1 by 1 आइटम एनालिसिस की जो तीनों जिन पर आइटम एनालिसिस बेस करता है उन तीनों पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि आइटम एनालिसिस क्या है। आइटम एनालिसिस, इसमें हम सबसे पहले आइटम एनालिसिस का फॉर्मूला देखते हैं। डिफिकल्टी इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू पास द आइटम ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है इसका फॉर्मूला। अब जो इसकी रेंज है, यानी स्टूडेंट्स को इस रेंज के दरमियान में आना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा ये टेस्ट जो है वो हमारा डिफिकल्ट था या इजी था। तो इसकी रेंज है 0 से लेकर 1 तक, और इसकी बेस्ट रेंज है, यानी जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो 0.3 से लेकर 0.75 तक आ जाएंगे और आ जाने चाहिए। ये तो क्या इसका फार्मूला, इसकी रेंज है, बेस्ट रेंज। अब हम इसकी मिसाल देते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 है। इनमें से स्टूडेंट्स टू पास द आइटम इज इक्वल टू 60। यानी टोटल स्टूडेंट्स 100 है, उनमें से 60 स्टूडेंट्स ने आइटम को पास किया है। अब हमने ये देखना है कि डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ आइटम, यानी सवाल आसान है या मुश्किल। तो ये जिस क्वेश्चन को हम चेक करने लगे हैं वो मे बी द क्वेश्चन 1 इन द गिवन टेस्ट। यानी हमने पढ़ा डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ एन आइटम, तो हमने इसमें से एक ही आइटम, एक ही सवाल की डिफिकल्टी इंडेक्स जो है उसको निकालना है। तो वो शायद वो मे भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है गिवन टेस्ट में वो हो। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो या जो भी आइटम होगा वो 3 चीज़ों पर बेस करता होगा, या तो वो इजी आइटम होगा या डिफिकल्ट होगा या विद डिफिकल्टी लेवल आइटम होगा। तो हम अपने देख रहे थे क्वेश्चन को कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, जिनमें से स्टूडेंट के पास की आइटम वो 60 है। अब अगर हम फार्मूले को अप्लाई करें तो हमने वहाँ पे देखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास की आइटम उसको हमने ऊपर रखना है, तो वो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, और ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास 100 है। अब इस 60 और 100 को डिवाइड करें तो वो इज इक्वल टू 3 और 5 आ जाता है। 3 और 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 आ गया, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो 0.6 आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ट में 10 सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिफिकल्टी लेवल है वो 0.6 रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 100 हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास यदि आइटम भी 100 हो, तो हमारे पास जब हम 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 1। तो फिर ये आसान आइटम हुआ कि सब स्टूडेंट्स ने इसको पास कर लिया। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास का आइटम इज इक्वल टू 0 हो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हो, तो ये डिफिकल्ट आइटम है, कोई स्टूडेंट भी इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इस फॉर्मूले में जो हमारे पास मिडल लेवल होगा, इसकी हमने देखा कि 0 से लेकर 1 तक रेंज है,
تو جو مڈل لیول ہوگا وہ 0.5 ہوگا. تو بیسٹ رینج نہ 0.3 ہے نہ 0.4. ہمارے پاس جو مڈل لیول ہے وہ 0.5 ہے, یعنی 0.5 سے 0.6 تک آ رہا ہو آئٹم جو ہے وہ اچھا ہوگا. سلائٹلی ڈیفیکلٹ جو ہے لوگ کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے اگر کوشش کرتے. اس میں ساتھ ساتھ انٹرپریٹیشن بھی ہو گئی ہے. تو جو 0.6 جس آئٹم کا نکلا ہے, دس آئٹم از بیسڈ آن گڈ ڈیفیکلٹی لیول. فار ایگزامپل اگر ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ 100 ہے تو ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, 25, 25, 25 اینڈ 25. تو اس میں سے جو فرسٹ 325 ہے یعنی 75 اسٹوڈنٹ انہوں نے اٹیمپٹ کر لیا اور 25 نے نہیں کیا, تو اس میں ہر بچے کی اچیومنٹ آ رہی ہے. لوگ بچے جو ہیں وہ لوز نہیں کر رہے, آئٹم پہ رسپونس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ نہیں کیا. کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مینٹل ایج پر نہ بنا ہو, کنٹینٹ جو ہے وہ کلاس سے باہر ہو. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی کوشچن ہو, وہ جو بھی ٹیسٹ ہو وہ مینٹل ایج پر بنا ہو, کنٹینٹ میں سے آئے وہی اسی میں سے آئے جو کلاس میں پڑھایا ہوا ہے. اور بھی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے, یعنی اسٹوڈنٹ کی الاٹ اچھی ہے, کوگنیٹو ڈومین اچھی ہے, لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو یا تو بچہ بیمار ہے جو ایبسنٹ ہو گیا, اسے انفارمیشن نہیں ہوئی ٹیسٹ کے متعلق, لینگویج ٹف ہوگی. اگر 0.3 سے نیچے آ گیا ہے تو اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم ہے تو پھر یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مینٹل ایج سے ابو بنا ہے, کلاس لیول کا نہیں ہے, پڑھائے ہوئے میں سے نہیں آیا. ڈسکریمنیشن جو ہے وہ 0.3 سے نیچے آ رہی ہے, ابو مینٹل ایج کا, ٹیچر اور لگا دیا ہے, ٹیسٹ کا جس نے پڑھا دیا. اسی طرح بہت کچھ ہو سکتا ہے. یا بھی سوال ٹھیک نہیں بنایا, اسٹوڈنٹ حل نہیں کر رہے, میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ حل نہیں کر رہے اگر 0.3 سے نیچے آ گئے. تو اس طرح سے بہت سی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک سائڈ پر آدھے سمجھ رہے ہیں, آدھے نہیں, یعنی 50 اور 50. ریگولر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ریگولر کے. تو اس طرح کی بے شمار وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اسٹوڈنٹس نے اٹیمپٹ کیا, انٹرپریٹ نہیں کر پائے, یعنی جو ان کے ذہن میں تھا وہ اس کو لکھ نہیں سکے. ڈفیکلٹی انڈیکس لیول کا اصل بڑا مقصد یہ ہے کہ جب ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ بنانے میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹسٹیکل پروف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس فارمولے کے تحت چیک کر سکیں, بچوں کی پرفارمنس کو نکال کر دیکھیں, پھر ڈسکرائب کریں. تمام بچے ہر کوشچن میں ایک جیسی پرفارمنس نہیں دے سکتے, خواہ وہ فرسٹ 3 اسٹوڈنٹ ہی جو فرسٹ 3 اسٹوڈنٹ سے ٹاپ کرتے ہیں, وہ خواہ وہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایک ہی کوشچن میں ایک جیسی پرفارمنس نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ کے مارکس 85 آئے ہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کی کوشچن میں 1, 2, 3 تینوں کوشچن میں تینوں بچوں کے ایک جیسے مارکس ہوں. ہر بچے کی پرفارمنس جو ہے وہ ہر سوال میں مختلف ہوگی. فار ایگزامپل اگر کسی نے 85 اوور آل 85 مارکس تو ہیں, لیکن کسی کے فرسٹ کوشچن میں زیادہ آ گئے, کسی کے سیکنڈ میں, کسی کے تھرڈ میں. اس طرح سے مختلف سوالوں میں تو زیادہ یا کم نمبر آ سکتے ہیں, لیکن ایک سوال میں تینوں بچوں کے ایک جتنے نمبر نہیں آ سکتے. ہر ایک کا کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو ہم نے کوگنیٹو ایبلٹی کو فوکس کرنا ہے. ہم اس کی آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹو کیا کیا تھے, کنٹینٹ کتنا لینا ہے, سوال کیسے بنانے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے سے پہلے. کہ ہم نے فری رسپانس آئٹم بنانے ہیں یا ریسٹرکٹیو رسپانس آئٹم بنانے ہیں, تھوڑے لوگوں پر لگا کر چیک کرنا ہے. پائلٹ ٹیسٹ جسے جزوی ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس گروپ کے بچوں کے لیے اسی کی مینٹل ایج کلاس کنٹینٹ کے لیے لیں گے, ٹیسٹ لگا کر دیکھ لیں گے. اسی کنٹینٹ پر اگر ٹھیک ہوا تو پھر بڑی پاپولیشن پر لگا سکتے ہیں. یہ تو تھا ڈفیکلٹی انڈیکس آف این آئٹم. اس کے بعد دوسری بڑی چیز جس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ سوال اچھا ہے یا برا, تو وہ ہے ڈسکریمنیشن انڈیکس آف این آئٹم. آئٹم انالیسز میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ڈفیکلٹی لیول آف این آئٹم. اب ہم دوسرے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں ڈسکریمنیشن انڈیکس آف این آئٹم. ڈسکریمنیشن انڈیکس آف آئٹم میں ہم ایک آئٹم دوسرے آئٹم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آئٹم دوسرے آئٹم سے کیسے مختلف ہے. یہ پرفارمنس اسٹوڈنٹ شو کریں گے. اس پرفارمنس کے تحت ہم یہ دیکھیں گے
کہ ایک آئٹم دوسرے سے کتنا اور کیسے مختلف ہے. تو ایک آئٹم دوسرے سے تب مختلف ہوتا ہے جب اس سوال پر ہر اسٹوڈنٹ مختلف طریقے سے رسپونس کرتا ہے. ایچ اسٹوڈنٹ رسپونس ڈفرینٹلی آن ایچ آئٹم. جیسا کہ پہلے ڈیفیکلٹی انڈیکس آف این آئٹم میں بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی کہ 3 بچے ایک سوال پر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. Discrimination of each item is based on different student responses and of each student on given question. اس کا بھی ہم فارمولا دیکھ لیتے ہیں کہ discrimination index of an item کا فارمولا ہے number of students who pass the item from upper group minus number of students who pass the item from the lower group over NG1 plus NG2 over 2. NG1 جو ہے وہ اپر گروپ کو شو کر رہا ہے، جیسے ہم نے اوور سے اوپر دیکھا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹو پاس دی آئٹم فرام اپر گروپ. NG1 اپر گروپ کو شو کر رہا ہے اور NG2 جو ہے وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹو پاس دی آئٹم فرام دی لوئر گروپ کو شو کر رہا ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر ہم پھر فارمولے کو دیکھیں تو ہم نے کہا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹو پاس دی آئٹم فرام اپر گروپ مائنس number of students who pass the item from the lower group over NG1 plus NG2 over 2. یہ تو تھا اس کا فارمولا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سولو کیسے کرنا ہے، تو اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس ڈسکریمنیشن انڈیکس آف ایچ آئٹم میں ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 دیکھتے ہیں. اسٹیپ آف نمبر 1 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ارینج دی ڈیٹا آن دی بیسس آف اچیوڈ اسکورز آف دی اسٹوڈنٹ in descending order on each item. Descending order میں کیا ہوتا ہے کہ up to down ہم سیٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں اسٹیپ نمبر 1 میں ہم کیا کریں گے کہ ڈیٹا جو بھی ہمارے پاس ریزلٹ ہوگا اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر لیں گے. اگر کمپیوٹر میں ہو تو ترتیب کمپیوٹر خود دے لے گا، لیکن اگر ہم مینولی ہاتھ سے کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو ترتیب دے لیں گے کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں، یعنی سب سے اوپر سب سے زیادہ نمبروں والا اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. اس طرح اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر. تو ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو ترتیب دے لیں گے. یہ تو تھا اسٹیپ 1. اب اسٹیپ 2 میں ہم کیا کریں گے کہ ڈیٹا ٹو فارمولیٹ دا 2 گروپس بائی ٹیکنگ 27% آف دی گیون ڈیٹا. گیون ڈیٹا مینس کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اس کا ہم 27% نکال لیں گے. Data to formulate the 2 groups by taking 27% of the given data. For example, اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے تو ہم 50 کا 27% کتنا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں. 50 over 100 ملٹیپلائی بائی 27، تو 50 اسٹوڈنٹس کا 27% جو ہے وہ از اکول ٹو ہوگا 13.5. اب ایک بڑی اہم بات کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہاف میں تو نہیں لیں گے، پوائنٹ میں نہیں لیں گے، ہم 13.5 کو 14 میں کنورٹ کر لیں گے، یعنی وہ آپ ایک اسٹیپ آگے چلا جائے گا. تو وہ 13.5 کو ہم نے 14 میں لیا. اب ہم اس کی بھی رینج آف ڈسکریمنیشن دیکھتے ہیں تو وہ بھی 0 سے لے کر 1 تک ہے. بیسٹ رینج جو ہے وہ 0.3 سے لے کر 1 تک آنی چاہیے. اب ہم نے جب 50 اسٹوڈنٹس کا 27% نکالا تو ہمارے پاس 14 آ گیا. اب 14 کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 14 اوپر والے اسٹوڈنٹس لینے ہیں. ہم نے فارمولے میں بولا تھا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو پاس دی آئٹم فرام اپر گروپ. تو 14 ہم اوپر والے اسٹوڈنٹس لے لیں گے اور 14 جو ہے وہ نیچے والے. اب جو باقی 22 ہیں جو درمیان میں ہیں ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بازو کا تکا لگا چیٹنگ وغیرہ سے کام چلاتے ہیں، کبھی پاس ہوتے ہیں کبھی فیل. تو اس لیے ہم ان 22 اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کریں گے، ہم اوپر والے 14 اور نیچے والے 14 کی بات کریں گے. And now the next lecture which was delivered on 19th of December 2008. اس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکریمنیشن انڈیکس کے فارمولے کو دیکھا اور اس کو سالو کیا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ رینج آف ڈسکریمنیشن جو ہے وہ 0 سے لے کر 1 تک ہے. اور 50 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل، اور 50 اسٹوڈنٹس کا ہم نے جو 27% نکالا تو وہ ہمارے پاس آیا تھا 13.5، جس کو ہم نے 14 میں کنورٹ کیا تھا. اب ہم فارمولا دیکھیں کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس پاس فرام دی اپر گروپ مائنس نمبر آف اسٹوڈنٹس پاس فرام دی لوئر گروپ
over ng1 plus ng2 over 2. یہ تو تھا فارمولا. اب اگر ڈیٹا ہمارے پاس اس طرح سے بنا پڑا ہے کہ ٹیبل فارم میں ہے یہ، تو ٹوٹل اسٹوڈنٹس نمبر 1 2 3 4 5 6 7 یہ جتنے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کو ہم لکھ لیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے رسپانسز، کوشچن نمبر 1 میں ان کا کیا رسپانس رہا، کوشچن نمبر 2 میں 3 4 5 اس طرح سے ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس ہر بچے نے ہر کوشچن نے کس طرح سے رسپانس کیا ہے. اس کے بعد ٹیبل کے اینڈ پہ ہم لکھیں گے اسی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹ نمبر، کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 اینڈ پہ ٹوٹل اسکور، یعنی جتنے بچوں نے اسکور جو ہے وہ obtain کیے ہیں ان کو ہم لکھ لیں گے. تو یاد رہے ہم نے اسٹیپ نمبر 1 میں کہا تھا کہ اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں کریں گے. تو سب سے اوپر 60 then 59 then 58 اس طرح سے بچوں نے جس طرح سے بھی اسکور گین کیے ہوں گے اس کو ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں کنورٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس 60 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم نے 14 اپر گروپ سے لینے ہیں اور 14 لوئر گروپ سے. جب اپر گروپ سے لینے ہیں تو تب تو ہم نے اپنی ترتیب ٹھیک رکھنی ہے، یعنی 1 سے لے کر 14 تک ہم نے ٹھیک آنا ہے. لیکن جب لوئر گروپ سے لینا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نیچے باٹم سے شروع کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے سب سے پہلے جب نیچے والا گروپ لینا ہے تو ہم نے کرنا ہے 50 then 49 نمبر والا اسٹوڈنٹ then 48 47 46 اس طرح سے ہم نے نیچے سے اوپر کی جانب جانا ہے. تو ہم نے نیچے والے 14 اسٹوڈنٹس کو لینا ہے اور ہم نے درمیان والے 22 کو چھوڑ دینا ہے. فار ایگزامپل اگر اپر گروپ سے 14 اسٹوڈنٹس میں سے جو آئٹم نمبر 1 ہے وہ 10 اسٹوڈنٹس نے پاس کیا ہے، رسپانس کاؤنٹ کرتے ہیں ہم 14 میں سے 10 ہیں جنہوں نے آئٹم کو پاس کیا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اپر گروپ ٹوٹل اسکور، اپر گروپ اور لوئر گروپ دونوں کو ارینج کرتے ہیں، پھر ایک آئٹم دوسرے سے کس طرح مختلف ہم یہ دیکھیں گے. اور ہم نے کہا کہ اپر گروپ میں سے 10 اسٹوڈنٹس نے آئٹم کو اٹمپٹ کیا صحیح طریقے سے، دین لوئر گروپ میں سے 4 نے 10 نے اٹمپٹ کیا ہے. تو ہم ان کے کریکٹ رسپانسز کو پاس چونکہ انہوں نے کیا ہے. تب ہم اس کو فارمولے پہ اپلائی کریں تو ہم 10 - 4 یاد رہے 10 جو ہے وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کے پاس فرام دی اپر گروپ اور مائنس جو کہ فارمولے میں تھا 4 نمبر آف اسٹوڈنٹس کے پاس فرام دی لوئر گروپ اوور 14 + 14. اب 14 + 14 کیا ہے کہ ng1 + ng2 اوور 2. اس کو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے سالو کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 33/7. 10 میں سے 10 - 4 برابر ہے 6 اور 14 + 14 3 2 برابر آ جائے 14 کے، اور 6 کو پھر 14 پہ ڈیوائڈ جب ان کو ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 3/7. اب 3/7 کو جب ہم نے حل کیا تو وہ آ گیا 0.4. تو اس کوشچن کا ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے وہ 0.4 ہے. ڈسکریمنیشن انڈیکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برائٹ اور ڈل میں کیا فرق ہے. یہ ہمیشہ پازیٹیو کی طرف چلتی ہے، نیگیٹو کی طرف نہیں چلتی. اگر نیگیٹو کی طرف چلے تو پھر تو سارے ڈل اسٹوڈنٹس نے پاس کر لیا اور جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے حل ہی نہیں کیا. اٹ از امپاسبل. اگر ایک آئٹم کی ڈیفیکلٹی تھی تو ڈیفیکلٹی 1 = 0.3 اور ڈسکریمنیشن جو ہے وہ 0.4. تو ایسے ٹائپ اور شارٹ میں بھی ہم نکال سکتے ہیں، یعنی یہ جو ڈسکریمنیشن انڈیکس اور ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ ہم ایسے ٹائپ اور شارٹ کوشچنس میں نکالتے ہیں. جب ہم آبجیکٹو یا ملٹیپل چوائس کوشچن دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ڈسٹریکٹر افیکٹ نکالتے ہیں. تو ڈیفیکلٹی انڈیکس اور ڈسکریمنیشن انڈیکس یہ دو ویلیوز جو کیلکولیٹ ہو کے آ جاتی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسان تھا یا مشکل. تو آسان یا مشکل جو کچھ بھی ہو، ڈسکریمنیشن جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے درمیان فرق آ جاتا ہے اور آتا جائے گا. The discrimination of an item always should be greater than 0.3. لیس ڈیٹا کی شکل میں ہم 0.20 سے بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، 0.2 اور ابو کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اس صورت میں کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ 0.5 سے اوپر نہ جائے. اچھا یہ ہے کہ اگر آئٹم 0.3 یا ابو پہ آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئٹم اچھا پروو ہو گیا ہے. اگر 0.4 اینڈ ابو کی ڈسکریمنیشن دے تو وہ بہت اچھا ہے.
ڈیفیکلٹ آئٹم جو تھا وہ 0.3 تک ہے تو وہ اچھا ہے. اس کے بعد مڈ ڈیفیکلٹ یا سلائٹلی کی طرف آئے, سلائٹلی مڈ ڈیفیکلٹ کی طرف آئے, اس لیول کا ہے کہ نہیں. ہم نے 50 اسٹوڈنٹس کو سامنے رکھ کر بنایا ہے, باقی جو 22 بچ گئے ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہوں گے کیونکہ ہم نے انہیں 27% کے تحت انہیں بھی شامل کیا تھا. جب ہم نے 27% نکالا تھا تو ہم نے تب ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کا ہی نکالا تھا, تو اس میں جو 22 بچ گئے ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہوں گے. 50 کے سامنے رکھ کر جب ہم نے بنایا تو ہم کوئی بھی ہائیسٹ اسکور میں آ جاتا ہے. جب ہم آئٹم کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آگے آ سکتا ہے. ہم تمام اسٹوڈنٹس کو ہی اس میں شامل کرتے ہیں. ایز اے ٹیچر جب ٹیسٹ بنانا ہے تو جو اوپر والی لائن ہوتی ہے اس کو STEM کہتے ہیں. STEM مینس یعنی جس پہ گائیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ آل کوسچنز کیری ایکول مارکس, اس لائن کو ہم STEM کہتے ہیں. اور نیچے والے جو نیچے کوشچنز ہوتے ہیں ان کو روٹس کہتے ہیں, اور روٹس کا تعلق STEM سے ہوتا ہے. اوپر والی لائن نیچے والے روٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. نارمز میں پائلٹ ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے, اور پائلٹ ٹیسٹ میں کم از کم 1 ماہ کا گیپ ضرور ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے, کیونکہ 1 ماہ بعد اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے ٹیسٹ میں کیا کیا دیکھا تھا, کیا کیا ہوا تھا. یہ تو تھا ڈسکریمنیشن انڈیکس آئٹم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And now the next lecture which was delivered on 22nd of December 2008. This lecture was delivered on structure effect. اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ہم نے ڈفیکلٹی انڈیکس کی رینج تھی ہمارے پاس 0.3, 0.75 اور 1. اور ڈسکریمنیشن انڈیکس کی رینج تھی ہمارے پاس 0.3 سے لے کر 1 اور ناٹ لیس 1.2. اب ڈسٹرکٹیو افیکٹ کی جو رینج ہے وہ 0.5 سے لے کر 0.7 تک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اس کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں. ڈسٹرکٹیو افیکٹ آف آپشن اے is equal to number of students who passed the item over total number of students. یہ ابھی تک فارمولا ویسے ہی ہے جیسے ہم نے ڈفیکلٹی انڈیکس میں کیا تھا, لیکن یہاں پہ ہم ملٹیپلائی بائی 100 کریں گے. فارمولے میں ایڈٹ ہے ملٹیپلائی بائی 100. اس کا ٹیبل فارم میں دیا ہوا ہے کہ کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر سب سے پہلے کالم میں 1 2 3, دین ڈفیکلٹی انڈیکس, دین ڈسکریمنیشن انڈیکس, دین ڈسٹرکٹر افیکٹ, پھر نیکسٹ جو لائن ہے اس میں ریمارک. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس جو کوشچن نمبر 1 ہے اس کا ڈفیکلٹی انڈیکس 0.3 ہے, اس کا ڈسکریمنیشن انڈیکس 0.4 ہے, اور ڈسٹرکٹر افیکٹ میں ہم اے بی سی ڈی میں اے میں ہمارے پاس 10% لوگوں نے رسپانس کیا. ایک ڈسٹرکٹر افیکٹ ہم کبھی نکالتے ہیں جب شارٹ کوشچنز ہوں یا ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوں یا ٹرو اور فالس ہو. تو ہمارے پاس جو آپشن سی اے بی سی ڈی اور گیون آپشن سی ایم سی کیو میں, تو اے پہ کتنے لوگوں نے رسپانس کیا 10% پہ کوشچن نمبر 1 میں, بی پہ 10% نے, سی پہ 60% نے, اور ڈی پہ 20% نے. اس میں جو کریکٹ آنسر تھا کوشچن نمبر 1 میں وہ سی تھا جو کہ 60% ہے. کوشچن نمبر 2 میں جو ڈفیکلٹی انڈیکس ہے وہ 0.5, ڈسکریمنیشن انڈیکس 0.15, اور اس میں ڈسٹرکٹر افیکٹ جو آپشن اے پہ جتنے لوگوں نے کریکٹ کیا ٹک کیا وہ تھا 15%, بی کو بھی 15%, سی پہ 40% اور ڈی پر 30%. اب اس کا جو کریکٹ آنسر تھا کوشچن نمبر 2 کا وہ ڈی تھا جس سے 30% لوگوں نے رسپانس کیا. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے جس کا ڈفیکلٹی انڈیکس 0.2, ڈسکریمنیشن انڈیکس 0.80, اور اس کا ڈسٹرکٹر افیکٹ جو آپشن نمبر اے پہ جتنے لوگوں نے رسپانس کیا وہ 10%, بی 20%, سی 20% اور ڈی 50%. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 50% ہے. یہ تو ٹیبل تھا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. اس کا فارمولا اوپر دیکھا ہم نے کہ فارمولا کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹر افیکٹ کے لیے آپشنز ہونی چاہیے, اے بی سی ڈی وٹ ایور اٹ از.
हर दी गई ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। नंबर 3, हमेशा ईच ऑप्शन दूसरे के लिए लैंग्वेज में कंफ्यूजिंग हो, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए देन दी गिवन आंसर। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इस तरह होनी चाहिए कि गिवन कंटेंट से सेपरेट ना हो। गिवन ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आए। अगर कोई स्टूडेंट भी नहीं करता तो रेलिवेंट नहीं था, कंटेंट अबव लेवल पे है, किसी ने भी नहीं किया, तो ये ऑप्शन जो है उसको क्वेश्चन को निकल जाना चाहिए। कोई एक ऑप्शन हमेशा खाली रहे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है वो जरूर आना चाहिए। भले ही ऑप्शन लोगों को कंफ्यूज करे लेकिन वो जवाब जो है वो जरूर दे सके। ऑप्शन को कैलकुलेट भी करना होता है कि रिस्पॉन्स किस पर आया। जैसे हमने टेबल में देखा था कि 10% रिस्पॉन्स जो है वो ए क्वेश्चन ए ऑप्शन पे आया, 50% सी पे आया, तो इसी तरह हमने जैसे पीछे देखा था, इसी तरह हमने हर ऑप्शन को कैलकुलेट करना होता है। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी याद दहानी के लिए की बना लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन दुरुस्त है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी। इस तरह से हम अपने लिए की बना लेते हैं ताकि हमें पेपर चेकिंग करते वक्त आसानी हो। बैकग्राउंड में हम ये बनाते हैं या स्टैरिक, सही जवाब पर हम स्टैरिक लगा लेते हैं ताकि हमें दुश्वारी पेश ना आए एज अ टीचर। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो जवाब भी 50 का ही आना चाहिए, 50 का ही रिस्पॉन्स है, यानी कोई स्टूडेंट भी है वो उसको बगैर रिस्पॉन्स करे ना छोड़ देते पेपर को, तो हर बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो आना चाहिए। 100% लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। देने वाले का जवाब चाहे 0 हो लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो जरूर आए। करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल अगर 60 ने दिया है तो बाकी 40% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी ऑप्शन में। मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 में जो सही ऑप्शन थी वो सी थी, जिसमें 60 लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो 60 इधर आगे 60% लोगों ने, और बाकी जो 40% है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी ऑप्शन में। उसके किसी ने कोई आंसर दिया, किसी ने कोई। जितने बच्चे मौजूद हों उतने ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए, 0.3 एंड अबव। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 50% लोगों ने जवाब दिया है 0.3 से लेकर 0.5 तक, ठीक है, तो 0.5 से 0.45 जो है वो डिवाइड होने के बाद आते हैं। किसी भी एक डिस्ट्रक्टर इफेक्ट की रेंज 0.45 से लेकर 0.5 होनी चाहिए, तो डिस्ट्रक्टर इफेक्ट करने में बेहतरीन है। 0.3 से अबव हो तो काम करना शुरू कर दिया। विद कंडीशन टू इंडेक्स वी एक्सेप्ट। 0.3 को उस वक्त एक्सेप्ट करते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी जो है वो अच्छी हो। पायलट टेस्टिंग में ये फैसला करते हैं कि फाइनल का हिस्सा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। आइटम को सिलेक्ट करते हैं। 0.3 जो है वो क्लियर सिचुएशन में हम एक्सेप्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टर को पहले देखा जाता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन को और फिर डिफिकल्टी को। And now the next lecture which was delivered on 23rd of December 2008. This lecture was delivered on scoring procedure. Basically हमारे पास 4 से 5 तरह के स्कोरिंग प्रोसीजर्स हैं, कंसिडरेशंस हैं। अब what type of item in front of you, वो ध्यान में रखना है स्कोरिंग के लिए। what type of item in front of you for scoring, हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। 3 तरह के आइटम्स में यानी फ्री, रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रक्चर, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो होगा जिसको हमने स्कोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 MCQ क्वेश्चन है तो इसमें जो क्रेडिट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 0-1 MCQ का क्रेडिट है। जब ऐसी मार्किंग या स्कोरिंग करें जिसमें ये क्राइटेरिया हो कि फुल क्राइटेरिया, इसको फर्स्ट जो हमारे पास तरीका है वो उसको हम कहते हैं, यहाँ कंसिडरेशन है फुल क्राइटेरिया।
اس میں MCQ کوشچن ہوتے ہیں جس میں یا تو 0 یا ٹرو فالس کوشچن جس میں ہم 0-1 کا کریڈٹ ہوتا ہے. فل جس میں یہ کرائٹیریا ہو کہ 1 item for 1 mark یا فل کریڈٹ کائنڈ آف دی اسکورنگ. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. When a student correctly responds on a given option MCQ structured response item, he or she will given full credit against that response or will get 0. یعنی اگر صحیح جواب ہے تو فل کریڈٹ مل جائے گا 1 اور اگر غلط جواب ہے تو 0. اس کو کہتے ہیں فل کریڈٹ کرائٹیریا.